دوستو، یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں رات کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ گاؤں کے پرانے قبرستان میں کچھ پراسرار چیزیں ہوتی ہیں۔ رات کے وقت وہاں جانا ممنوع تھا کیونکہ جو بھی وہاں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ایک رات احمد نام کا ایک نوجوان جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جانے کی ضد کرنے لگا۔ دوستوں نے اسے روکا مگر اس نے مذاق سمجھ کر بات کو ٹال دیا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اس کے دوستوں نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو وہاں کی ہوا میں ایک سرد مہک تھی اور درختوں کی شاخیں عجیب انداز میں ہل رہی تھیں۔ جیسے ہی احمد نے ایک پرانی قبر کو چھوا، اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی اور سب کو دور دور سے کچھ سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ دوستوں نے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا سوچا مگر احمد نے مذاق میں بات کو ہنسی میں ٹال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں لپٹی ہوئی شیبہ سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ جیسے ہی شیبہ نے احمد کی طرف ہاتھ بڑھایا، احمد کے پاؤں زمین میں جم گئے اور اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے دوست بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد جب دوستوں نے ہمت کر کے دوبارہ احمد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے اور اس کے ہاتھ پر جلنے کا نشان تھا۔ احمد کو اس رات کے بعد سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر دہشت کی پرچھائیاں تھیں۔ اس رات کے بعد احمد کی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ رات کو اچانک چیخ مار کر اٹھ جاتا اور کہتا شیبہ اس کے پاس آ رہی ہے۔ اس کے گھر والے اور دوست اس کے پاس بیٹھتے اس کی باتیں سنتے مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کیا جائے۔ چند دن بعد احمد کے دوست اس سے ملنے آئے اور اسے مشورہ دیا کہ کسی بزرگ سے مدد لی جائے۔ احمد تو بہت ڈرا ہوا تھا مگر اس نے حامی بھر لی۔ وہ سب مل کر گاؤں کے بزرگ عامل کے پاس گئے۔ عامل نے احمد کو غور سے دیکھا اور کہا کہ اس پر قبرستان کے کسی وجود کا سایہ ہو گیا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر جلد ہی کچھ نہ کیا گیا تو یہ سایہ اس کی جان لے لے گا۔ عامل نے اسے رات کے وقت کچھ خاص دعائیں کرنے کا کہا اور ایک تعویذ دیا جو اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کا کہا۔ عامل نے یہ بھی ہدایت کی کہ اگلی رات وہ دوبارہ قبرستان میں جائے اور معافی مانگے۔ یہ سن کر احمد اور اس کے دوستوں پر ایک اور خوف طاری ہو گیا مگر کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمت کی اور رات کو دوبارہ قبرستان جانے کا ارادہ کر لیا۔ اگلی رات وہ سب دوبارہ قبرستان پہنچے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے اچانک ہوا تیز چلنے لگی اور درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی۔ احمد نے اس جگہ جا کر معافی مانگی جہاں وہ پہلے گیا تھا۔ اچانک سے وہیں سفید شیبہ دوبارہ نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی اور وہ احمد کی طرف بڑھنے لگی۔ احمد نے ہمت کر کے اس سے معافی مانگی اور تعویذ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی اور پھر وہ شیبہ غائب ہو گئی۔ احمد نے سکون کی سانس لی اور سب نے جلدی سے قبرستان سے نکلنے میں عافیت سمجھی۔ اس رات کے بعد سے احمد کو وہ ہمیشہ دوبارہ نظر نہیں آئی مگر اس کے ہاتھ پر جلنے کا نشان ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نشان اس وجود کی نشانی ہے جو اس کے ساتھ تھا اور کبھی کبھی رات کو احمد کو اس وجود کے سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔